محترم حضرات، میرے بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ ہماری زندگی کا مین پرپز اللہ کی تعظیم کر کے زندگی گزارنا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ قرآن میں لفظ عبادت سے تعبیر کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت ایک خاص دین کی اصطلاح ہے جس کے لیے ہمیں شریعت دی گئی ہے، اللہ کے احکامات دی گئے ہیں، کرنے کے بہت سارے کام دیے گئے ہیں، بچنے کی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ہمیں ان کو جاننا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی طرح ہے۔ اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے بہت ساری چیزوں کا جو کرنے کی ہیں، ہمیں پابند رکھا ہے بہت ساری چیزوں کا جو رکنے کی ہیں، بچنے کی ہیں۔ شریعت، اللہ کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا تمہاری گائیڈنس کے لیے کچھ راستہ دے رہا ہے، تم اس راستے کو اختیار کرو اور اس کے مطابق چل کر اپنی زندگی کو میزان کے مطابق گزارو، وزن پر تول کر گزارو اور آخرت کے اندر کامیابی کو حاصل کرو۔ عبادت کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو تعظیم کا پہلو ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو گریٹسٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو سب سے بڑا مانا جاتا ہے، اس کو بڑا مان کر اس کے سامنے جھک جایا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکایا جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اپنے کو چھوٹا اور ذلیل مانا جاتا ہے، اس کو سب سے بڑا، عظیم، سپریم مانا جاتا ہے۔ یہ عبادت کا لازمی حصہ ہے، یا یوں کہیے کہ عبادت کا بیسک پارٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تعظیم کی صفت ہے، اور تعظیم سے ریلیٹڈ اپنے کو جھکانا، پوجا، پرستش، اس کو منانے اور اس کی عزت، عظمت، تسبیح، حمد، ثنا، تعریف، بڑائی، تکبیر کی باتوں کو پیش کرنا اور اپنے عمل سے اس کو کرنا، یہ ایک پہلو ہے۔ عبادت کے اندر ایک دوسرا پہلو اطاعت کا ہے، بات ماننا۔ جو معبود ہوتا ہے، جس کو معبود مانا جاتا ہے، جس کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، میں اس کا عبد ہوں، عبد کا ترجمہ بندے سے کیا جاتا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اس کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اس نے جو راستہ بتایا ہے اسی راستے پر چلنا ہے، اس نے جو کمانڈمنٹس دیے ہیں اسی کو ہی فالو کرنا ہے، اس نے جو صحیح کہا ہے وہی صحیح رہے گا، اس نے جو غلط کہا ہے وہی غلط مانا جائے گا، اور اس کی بات کو مان کر زندگی میں چلا جائے گا۔ یہ ہے اطاعت، اوبیڈینس۔ عبادت کا ایک بہت بنیادی فیکٹر اطاعت ہے، اوبیڈینس ہے۔ اسی طرح عبادت کے اندر ایک اور پہلو محبت کا ہے۔ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کو زبردستی نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ اس کو مان کر، جان کر محبت کی جاتی ہے۔ وہ معبود ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں،
اس کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا ہے، جس نے تمہیں شیپ دیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا کریٹر ہے، جس نے تمہیں یہ شکل دی ہے، جس نے تمہیں یہ شیپ دیا ہے، جس نے تمہیں یہ سٹرکچر دیا ہے، جس نے تم کو بنا کر ایک اچھا انسان بنایا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک سسٹم چلایا ہے، اس کے تحت تم دنیا میں آ رہے ہو، وہی اصل خالق ہے۔ تو جو تمہیں بنانے والا ہے تم اس کی عبادت کرو۔ ظاہر ہے جو ہم کو بنانے والا ہوگا اس سے ہم کو محبت بھی ہوگی۔ دنیا کے اندر جو ظاہری طور پر ہماری پیدائش کا سبب ہوتے ہیں ماں باپ، ان سے ہمیں محبت ہوتی ہے کیونکہ انہی سے ہم نکل کر آئے ہیں۔ تو جس نے بنایا ہے، جس نے ان سے نکالا ہے، جس نے فیصلہ کر کے ان کے لیے ہمیں رکھا ہے، وہ زیادہ محبت کے لائق ہے۔ یہ عبادت کے بنیادی پلرز ہیں جس کے ذریعے سے عبادت کو سمجھا جاتا ہے اور عبادت کو پورا کیا جاتا ہے۔ عبادت دین کے اندر اصل مقصود ہے، مطلب دین، پورا دین جو ہمیں احکامات کی شکل میں ملا ہے، ان سب کا اصل مقصد عبادت ہے۔ ہمیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ہم کو لین دین کے اندر جھوٹ بولنے سے روکا جا رہا ہے، سچ کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ہمیں ناپ تول میں کمی کر کے کسی کو دھوکہ دینے سے روکا جا رہا ہے، یا ہمیں معاملات کی زندگی کے اندر کچھ اللہ کی طرف سے احکامات دیے جا رہے ہیں، یا ہمیں حلال اور حرام کا فرق سکھایا جا رہا ہے، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق بتایا جا رہا ہے، یا ہمیں زندگی گزارنے کے اندر جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں، سماجی مسائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ شادی، نکاح، طلاق، رضا، عدت اور ان سب کے مسائل ہمیں بتائے جا رہے ہیں، احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے جو احکامات اور نظام سیاست کے لیے جو اللہ کی طرف سے گائیڈنس دی جا رہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت کے جھنڈے کے نیچے آتی ہیں۔ عبادت کا جو امبریلا ہے وہ ان سب کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھے ہوئے ہے۔ اور اس کے آگے بڑھیے، پوری عبادت جو اس کمپریہنسو کانسیپٹ کے ساتھ ہے، اس جامع تصور کے ساتھ ہے، وہ عبادت ذکر کے لیے ہے۔ عبادت کس لیے ہے؟ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھو۔ ذکر کیا چیز ہے؟ ساری عبادتوں کی روح ذکر ہے، اللہ کی یاد۔ وہ ذکر نہیں جو ہم صرف زبان سے ادا کر دیتے ہیں، بلکہ وہ ذکر جو دل میں رچ بس جاتا ہے اور پھر وہ انگ انگ سے پھوٹتا ہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تہلیل، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی عظمت، اللہ کا احترام، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کا احساس جو ہمارے جسم کے انگ انگ سے پھوٹ کر نکلتا ہے، ہمارے شعور، احساس، خیال، جذبے کے اندر رچا بسا ہوا ہوتا ہے، وہ اصل میں ذکر ہے۔ اس ذکر کو عبادت کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کو یاد رکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں تاکہ اللہ کو یاد کریں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے مقامات کا طواف اور چکر لگانے کا کام کرتے ہیں تاکہ اللہ کو یاد کر سکیں۔ ہم حلال کو حلال مان کر استعمال کرتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نکاح کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کا نام لے کر عقد کرتے ہیں۔ ہم دودھ پلانے اور ماں اور بیوی، شوہر اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم جو عبادت کا عمل کر رہے ہیں اس کا مقصد اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے۔ ذکر بڑا زندہ لفظ ہے، بڑا طاقتور لفظ ہے، جس ذکر کے ذریعے سے ہمارے دل کی کائنات بدلا کرتی ہے،
جس ذکر کے ذریعے سے ہمارے احساسات اور خیالات کو صحیح رخ ملتا ہے، جس ذکر کے ذریعے سے ہمارے جذبات کو صحیح بندشیں حاصل ہوتی ہیں، جس ذکر کے ذریعے سے ہمیں صحیح ویژن زندگی کا نصیب ہوتا ہے، جس ذکر کے ذریعے سے ہمیں آخرت، دنیا اور مابعد دنیا کی حقیقتیں پرتوں کی طرح کھل کھل کر سامنے آتی چلی جاتی ہیں، وہ ذکر اصل زندگی کا حاصل ہے۔ عبادت مقصود ہے، لیکن عبادت کا حاصل ذکر ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا اور صحیح جذبے کے ساتھ اپنے دل میں اللہ کو زندہ رکھنا، یہ ایمان والے کی پوری زندگی کا وہ کام ہے کہ جس پر اس کی پوری زندگی کی محنت صرف ہونی چاہیے۔ جب انسان اس لیول پر آ جائے، تھوڑا سوچیے اور تصور کریے، ظاہر ہے وہ اتنا ایزی اور آسان نہیں ہوتا کہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر بات اور ہر بول کے اندر، ہر خیال اور جذبے کے اندر اسے یہ سوچ آنے لگے کہ اس پر اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب عبادت کا حاصل اس نے پا لیا ہے۔ جو عبادت پوری زندگی میں وہ کر رہا ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو کشید ہے، اس کا جو عرق ہے، اس کا جو جوس ہے، اسکویز کر کے اس نے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ ورنہ عبادت تو رسم کا نام بھی ہے، عبادت تو روٹین کی ایکٹیویٹیز کا نام بھی ہے، عبادت تو کچھ اعمال ہے جس کو پورا کر دینے کا نام بھی ہے۔ آج ہماری عبادتیں اسی طرح کی ہیں کہ جس میں صرف رسم کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہماری نماز ہو، ہمارے روزے ہوں، ہماری تلاوت ہو، ہماری تسبیحات ہوں، ہماری چیریٹی ہو، سب کے اندر ایک رسم ہے، سب کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے، کبھی اچھا جذبہ، کبھی بغیر جذبہ، کبھی صحیح نیت، کبھی غلط نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن عبادت اسی وقت بنتی ہے جب اس میں صرف اللہ ہوتا ہے، جب اس میں صرف ذکر کا نور ہوتا ہے، جب اس میں صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے، جب اس میں صرف اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا ہے، جب اس میں صرف اللہ کی مرضی کو پانے کا خیال ہوتا ہے، وہ عبادت ہوتی ہے، اصل عبادت کی روح، اسپرٹ آف دا عبادہ۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے جو عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے، وہ ہے غلامی کا احساس۔ عبد کے معنی ہی غلام کے ہوتے ہیں، عبادت کے معنی غلامی کے ہیں۔ عربی میں جو غلام سلیوز ہوتے تھے ان کو عبد اور عبید یا عباد بولا جاتا تھا۔ اللہ کے جو بندے ہیں، بندے کا لفظ خود غلام کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے اندر خود یہ مفہوم ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مکمل طور پر جھکے ہوئے ہیں اور اس کی مرضی کے تابع ہیں۔ جو مالک ہوتا ہے وہ آرڈر دیتا ہے غلام کو، لیکن اگر غلام اس کی مرضی کو سمجھ کے کام نہیں کرتا تو آقا اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ میری مرضی کتنی چاہتے ہیں۔ کام کرنے والے کیونکہ ہمارے ماتحت ہیں اس لیے کریں گے، بہت سارے ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو آرڈر دیا گیا پورا کیا، ظاہر ہے انہوں نے آرڈر پورا کیا، ہم نے ان کو پیمنٹ پورا کیا، وہ کام سے کام چلتا ہے۔ لیکن جو کام کرنے والا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میری مرضی دیکھتا رہتا ہے اور میری مرضی چاہتا ہے اور کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں خوش ہوں اور میرے خوش ہونے سے وہ خوش ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مقام تو الگ ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کی مرضی چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صدقہ دیتا ہے اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، حلال کو اختیار کرتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ، صرف اپنے رب کے خوشنودی مطلوب ہو۔ سارے کام کے اندر اصل مقصد کیا ہو؟ اللہ خوش ہونا ہے، اللہ راضی ہونا ہے، اللہ کو پسند کر لینا ہے۔ یہ منشا اور یہ جذبہ جب عمل کے اندر، عبادت کے اندر ہوتا ہے
تو وہ عبادت بڑی طاقتور ہوتی ہے اور وہ عبادت کی روح کو حاصل کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو حاصل کرنا عبادت کے ذریعے سے ایک مومن کا کام ہے۔ یاد رکھیے، ایمان اور عمل صالح اللہ کے قرآن میں مل کر آئے ہیں۔ جہاں اللہ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ ایمان پروو ہی نہیں ہوتا بغیر عمل صالح کے، اور عمل صالح ایکسپٹ ہی نہیں ہوتے بغیر ایمان کے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ کی طرف سے پوری جنت کے وعدے ایمان اور عمل صالح پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ایمان ہے سچا یقین اللہ کے اوپر، اور صحیح اللہ کے اوپر بلیف، صحیح تھاٹ کے ساتھ، صحیح بلیفز کے ساتھ، صحیح اعتقادات کے ساتھ اللہ پر یقین اور بھروسہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق زندگی، اللہ کے احکامات کو مکمل طور پہ اختیار کرنا، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور رہنا، جن کا حکم دیا اس کو اختیار کرتے رہنا، یہ ہے عمل صالح۔ اور عمل صالح کی روح اخلاص ہے۔ نیک کام، اچھے کام اسی وقت اچھے ہوتے ہیں جب سنسیئرٹی کے ساتھ کیے جائیں۔ سنسیئرٹی یا اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر صرف اللہ کی خوشی چاہیے۔ ہمارے عمل کی وجہ یہ ہے اللہ نے حکم دیا اور اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگر کوئی اور بیچ میں آیا تو وہ ریا ہو جاتی ہے۔ ریا اللہ کے ہاں عمل کو بیکار کر دیتی ہے۔ شو آف، جس کے اندر یہ جذبہ آیا کہ دوسرے کو خوش کرنا ہے، دوسرے سے کچھ فائدہ لینا ہے، دوسرے کے سامنے اپنے کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، اللہ کی خوشی ختم ہو گئی۔ اور اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی اگر یہ نیت رکھ لے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے لیکن فلاں کو بھی خوش کرنا ہے، اللہ ایسی خوشی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہوتی جس میں دوسرے کے ساتھ ساجھیداری ہو۔ اللہ یکتا ہے اور اکیلے کیے گئے اس کے خاطر عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور بندھے ہوئے ہیں۔ اگر سچا ایمان ہوگا تو عمل صالح والی زندگی ہوگی، اور جس کی عمل صالح والی زندگی ہوگی اس کے اندر پھر ایمان کے نور اور ایمان کا یقین بھی اس کے اندر پیدا ضرور ہوگا۔ ایمان کی ایک چاشنی ہوتی ہے، ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے جو طاقتور اور مضبوط ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ ایمان کا ٹیسٹ اور ایمان کی جو اصل لذت اور مزہ ہے، کیونکہ ایمان اپنا خود ایک ایفیکٹ رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے، اس کو حاصل کرنے والا وہی ہوتا ہے جو راضی ہو جائے اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہے۔ جیسے غلام یہ مان لے کہ میرا آقا یہی ہے، اسی کے آرڈر پہ مجھے چلنا ہے اور اسی میں میری زندگی ہے، اگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی تو یہ مجھے دھکے دے کے بھگا دے گا اور کہیں پناہ نہیں ہوگی۔ یہ احساس اللہ کے بارے میں، وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی پناہ ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے اگر کہیں اور گیا تو کہیں ٹھکانہ ملنے والا نہیں ہے۔ رب، میرا مالک، میرا آقا، میرا داتا، میرا کارساز، میرا نگراں، میرا نگہباں، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف وہی ہے۔ یہ یقین رضا کی کیفیت کے ساتھ پیدا ہو جائے اور یہ مان لے کہ اسلام ہی دین صحیح ہے، اس کے علاوہ کہیں نجات نہیں ہے۔ نجات اگر چاہیے، کامیابی اگر چاہیے، آخرت کی سرخروئی اگر چاہیے، یا زندگی کے اندر بھی بھلائی چاہیے، تو اسلام کے راستے کو ہی اپنانا پڑے گا اور اپنا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لے۔ ہمارا لیڈر، ہمارے سردار، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کی شریعت، انہی کے احکامات، انہی کے آرڈرز ایکسیپٹیبل ہیں اور ان کو ماننا ہماری نجات کے لیے ضروری ہے۔
یہ کیفیت کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ایک حدیث میں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ اس میں ایک بات اہم ہے جو اس سے متعلق ہے کہ جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے علاوہ ہر ایک سے بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کو، وہ ہر دوسرے کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آنچ آنے دینا اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ جذبے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں سجا کر بٹھا کر رکھتا ہے، اور ایمان اور اسلام کے اوپر ایسا جمع ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کفر والا کوئی عمل، کفر والی کوئی بات ایسی لگتی ہے کہ جیسے وہ آگ میں کود رہا ہو۔ کوئی آگ میں چھلانگ لگانے پر جانتے بوجھتے تیار نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کسی کفر کی بات پر وہ کبھی قدم بڑھا ہی نہیں سکتا۔ اور دوسروں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اسے ایمان کی چاشنی ملتی ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ یہ تو ہوئی ایمان کی بات۔ اس کے بعد عمل صالح کی بات۔ اچھا عمل، اچھے عمل کی 2 کنڈیشن ہوتی ہیں۔ جس عمل کے اندر 2 باتیں موجود ہوں گی وہ عمل صالح بنے گا۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی عمل اگر ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف بنایا ہے یا اللہ کی شریعت سے ہٹ کر بنایا ہے، چاہے جتنا اچھا جذبہ ہمارے اندر ہو، وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ وہ عمل شریعت کے اندر آنا چاہیے، یعنی شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، دوسرے لفظ میں آپ کہیں گے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے اس کے اندر جذبہ سچا ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ جو عمل کیا جا رہا ہے اس عمل کو کرنے میں صحیح جذبہ اور صحیح نیت شامل ہونی چاہیے۔ یہ 2 باتیں جس عمل کے اندر ہوں گی، سچے جذبے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، جس کو اخلاص کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل ہوگا، وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ جس کی پوری زندگی ایمان اور عمل صالح پر آ جاتی ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو کرامتیں دکھایا کرتا ہے، جو عجوبے دکھایا کرتا ہے، یا جس سے کچھ انہونی سی پیش آتی رہتی ہے۔ اللہ کا ولی قرآن اور حدیث کے مطابق وہی ہوتا ہے جو ایمان کے سچے جذبے میں جیتا ہے اور عمل صالح والی پوری زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نام پر بڑے سے بڑی ظاہری وقتی قربانی دے دینا آسان ہے اس سے کہ انسان پوری زندگی بھر اللہ کے حکم کو مانتا ہوا چلے۔ کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جان دے دینا اللہ کے راستے میں پوری زندگی گزارنے سے آسان ہے۔ یا اس کو الٹا کر کے کہیے، اللہ کے راستے میں پوری زندگی گزارنا یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کے دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے پوری زندگی گزارتے ہوئے چلنا، یہ اس سے مشکل ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک وقت میں جان دے دی جائے۔ کیونکہ جو انسان پوری زندگی اپنے خواہشات سے لڑ رہا ہے، اپنے جذبات کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنی امنگوں کو دبا رہا ہے، اپنی لالچ اور چاہت کو باندھ رہا ہے، وہ سب سے بڑا جہاد کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ نفس کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے، اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان جب اپنے نفس سے لڑتا ہے تو وہ سب سے بڑا مقابلہ اپنے اندر کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سے مقابلہ کرنا، باہر کے دشمن سے مقابلہ کرنا اس کے بنسبت آسان ہے کہ اپنے اندر کے دشمن سے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ انسان اپنے سے لڑتا ہے۔
اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی لالچ ہوتی ہے، اس کی امنگ ہوتی ہے، اس سے مقابلہ کرنا، اس کو زیر کرنا، اپنے نفس کے شیطان کو دبانا، یہ باہر کے شیطان سے لڑنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور عبادت کا حاصل اللہ کا ذکر ہے۔ ان سب کا خلاصہ اللہ کے دین کو صحیح جذبے کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے ایسے چلنا کہ اللہ کی مرضی کو پا لیا جائے، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ جس نے اپنی زندگی اس سیٹ اپ کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ گزاری اور وہ صحیح طریقے پر اللہ کے پاس جا کر ملا، اس کے لیے جنت میں سب سے بلند مقام جنت الفردوس طے کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ جنت کی وراثت انہی کو ملتی ہے جو سچے ایمان والے اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی گزارتے ہیں، انہی کو اللہ کی طرف سے جنت الفردوس نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ جنت کا مقام ہے جہاں مقرب لوگوں کو اللہ جگہ دے گا۔ جتنا زیادہ ہماری زندگی کا حصہ اس پیمانے اور اس کرائیٹیریا اور اس میزان کے اندر صحیح تول میں آتا رہے گا، اتنا ہی ہمارا لیول بڑھتا رہے گا۔ جتنی کمی اور کمزوری اس کے اندر رہے گی، اسی اعتبار سے ہمارا لیول کم ہوتا رہے گا۔ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر، ہر مومنٹ میں اسی جذبے کو سمجھنا ہے جو ایمان کے اثر اور عمل صالح کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے جذبے کے ساتھ، صحیح اور کامل ایمان کے ساتھ عمل صالح والی زندگی نصیب فرمائے، عبادت کا حق ادا کر کے اور صحیح طریقے پر اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، آخرت کی بھی سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔